اس کہانی کا نام ہے مختصر سی محبت۔ کوئی انجان شخص اپنے حالات بیان کر رہا ہے، اپنے جذبات بیان کر رہا ہے۔ ہم کب ایک دوسرے کے قریب آ گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اس سے بھی 2 قدم آگے جا کر ہم ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی۔ اب وہ عادت ہی کیا جو جلدی چھوٹ جائے۔ موبائل پر گھنٹوں باتیں ہوتی، وہ امریکہ میں اور میں ہندوستان میں، دونوں زندہ تھے زندگی کے عنوان۔ وہ امریکہ میں کیونکہ اصل زندگی کا سر تو ابھی ہاتھ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ بولتی بہت ہے، بغیر وضاحت اور تفصیل کے، تو جیسے خود کو نامکمل سی محسوس کرنے لگتی ہے۔ میرے ایک دوست کا جسے لوگ پاگل، سنکی اور جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، خیر اب دوست تو دوست ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو میرے دوست کا خیال ہے کہ اگر میں اپنی بات تشریح و توضیح سے کہوں گی نہیں تو لوگ میری بات کو اور پھر مجھ کو سمجھیں گے کیسے؟ اور میں نے ان کو کچھ ایسے سمجھایا کہ اب کوئی طور طریقے کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کہتے ہیں محبت ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، روٹھنا، منانا، لڑنا، جھگڑنا، پیار، تکرار، نوک جھونک، تکلیف و آرام کا خیال، جذبات کا احترام اور قربت۔ اس کے ہندوستان کے دوسرے سفر کے دوران یہی سب ہوا، اور عشق مشق کے مانند دور رہ کر بھی اپنے وجود کا احساس کرانے لگا۔ اس کی ایک مخصوص سی خوشبو مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اپنی غیر موجودگی میں بھی وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی۔ بے ساختہ بولنے والے لوگ عموماً صاف دل ہوتے ہیں۔ فون پر گفتگو سے جیسے ہی وہ فارغ ہوئی، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے دیکھ کر پوچھا تو وہ بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ بول پڑی، میرے منگیتر کا فون تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل و دماغ کا تو جیسے سوئچ آف ہی ہو گیا تھا۔ فون پر دوران گفتگو بالکل اسی معصومیت سے اس نے میرے بارے میں بھی اپنے منگیتر کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ ان چند لمحوں میں جانے کب کیسے اس کی طے میری محبت حقیقت میں تبدیل ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جانے کیوں مجھ پر یہ احساس غالب ہونے لگا کہ میں اور اس کا منگیتر دونوں اس کے جڑواں بچے ہوں اور وہ ہمیں یکساں طور پر محبت کرتی ہے۔ وہ جو ذرا قبل میری محبوبہ تھی اور اس سے میرا عشق جو خالص مزاجی تھا، پرستش کو بےتاب ہو اٹھا۔ اس کا حسین چہرہ، اس کا سڈول جسم جانے کہاں گم ہو گیا، اور بے تحاشا اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو میرا جی مچل اٹھا۔ عین اسی وقت میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے نہایت ہمدردی سے کہا، کہاں کھو گئے؟ میں خاموش رہا۔ اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور چہکتے ہوئے بولی، تمہیں یونیورسٹی جانا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے۔ بڑا عجیب اتفاق ہو رہا تھا۔ بچپن میں امی بھی ایسے ہی بوسہ لیتی تھی اور اسکول جانا ہے کے ساتھ کچن میں مشغول ہو جاتی۔ مدتوں بعد ایسا ہوا تھا کہ صبح سے کوئی شیر چہن کو قریدنے لگا تھا۔ کٹ گئی وصل کی سب اور ذرا آہٹ نہ ہوئی، کٹ گئی وصل کی سب اور ذرا آہٹ نہ ہوئی، وقت کس طرح دبے پاؤں بچھڑ جاتا ہے۔ شام کو اس کا منگیتر اس کے پاس آ رہا تھا اور میں اس سے دور جا رہا تھا۔ منگیتر کو ریسیو کرنے کے لیے اس نے ایک بہت حسین بوکے تیار کروایا تھا اور اصرار کر رہی تھی کہ اسٹیشن تک میں بھی ساتھ چلوں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی، اور اسی حادثے سے بچنے کے لیے تو میں نے حیدرآباد جانے کا بہانہ بنایا اور اب جلد سے جلد انڈر گراؤنڈ ہونا چاہ رہا تھا۔
میں نے اسی سلسلے میں دوپہر کے پہلے خود کو اپنی کار میں شفٹ کر لیا۔ دن بھر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، اور جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا میری سانس بھی ڈھل رہی تھی، اور شام ہوتے ہوتے تو یوں لگنے لگا گویا منزلیں اوپر سے کوئی مجھے نیچے پھینک رہا ہو۔ بڑی مشکل سے سینے میں سانس سما رہی تھی، اور گھٹن کے شدید احساس میں مسلسل دھنستا چلا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں زہر سے زہر مرتا ہے، دور تک لے گیا شوق شہادت مجھ کو۔ آخر میں اسٹیشن پہنچ ہی گیا کہ چھپ کر دیکھوں کیسے وہ اپنے منگیتر سے ملتی ہے، کیسے پیش آتی ہے۔ اپنے کھڑے ہونے کی کوئی معقول جگہ تلاش ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے کھینچا گیا۔ خالی ہاتھ حیدرآباد جاؤ گے؟ تمہارا سامان وامان کہاں ہے؟ میں نے جھٹ سے دوسری طرف کھڑکی چونک گیا، میں بہت چونک گیا۔ میں دوسری طرف کھڑی ایک ٹرین کو بے نیازانہ دیکھا، بہت دیکھا، اور کہہ دیا کوئی لے گیا ہے۔ اس نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ خفا ہو؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا اور دیر تک لگائے رکھا۔ جب الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر پڑے۔ پھر بڑی آرزو مندی سے اس نے مجھے کہا مجھ سے وعدہ کرو تم اپنا خیال رکھو گے، مجھ سے وعدہ کرو تم اپنا خیال رکھو گے۔ بورڈنگ اسکول جاتے وقت امی نے بھی عین اسی انداز میں بالکل یہی جملہ کہا تھا، مجھ سے وعدہ کرو اپنا خیال رکھو گے۔ اور بڑے ضبط کے بعد میں صرف ایک لفظ وعدہ کہہ پایا تھا، اور یہاں بھی لرزتے ہوئے سسکتے ہوئے لبوں سے وعدہ سے زیادہ کچھ نہ نکل سکا۔ اس کے بعد جیسے میرے اندر ایک توانائی سی آ گئی، ایک بے چینی سی آ گئی۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آئی ہی تھی، اس نے اپنے منگیتر کو دیکھ لیا تھا اور خوشی سے زور زور سے ہاتھ ہلانے لگی۔ میں اوپر برج پر کھڑا دیکھتا رہا۔ منگیتر کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی اس نے بے اختیار منگیتر کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ پھر ذرا دیر بعد جب الگ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ منگیتر کی انگلیاں اس کی آنکھوں کی دائرے پر پھر رہی تھی، اور ان سب کے درمیان وہ حسین رکے جانے کیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا، جسے اس نے اب تک بڑے حساب سے رکھا تھا۔ رات بھر میں ایک کشمکش میں مبتلا رہا۔ میرا ضمیر اس بات پر مجھ کو پھٹکار رہا تھا کہ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر میں اس کے منگیتر سے مل لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اور پھر میرے اس طرح سے چلے جانے کو اگر اس کے منگیتر نے کسی اور معنی میں لے لیا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے ہم دونوں مردوں کو لے کر۔ وہ ایک عورت کتنی انصاف پسند ہے اور اس کا اشعار کتنا متوازن ہے، میری موجودگی سے وہ کتنی خوش ہوگی، کس طرح چہک کر اپنے منگیتر سے میرا تعارف کرائے گی۔ خود کو پوشیدہ رکھ کر میں نہ صرف گرانی محسوس کر رہا تھا بلکہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ادھر بھی میری موجودگی سے ایک روانی آ جائے گی اور سب کچھ مزید خوشنما ہو جائے گا۔ اگلی صبح ہاتھ میں ایک بہت حسین تازہ پھولوں سے بھرا ہوا روز باسکٹ لیے میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرے ڈور بیل بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھلا۔ سامنے چاچی کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی چاچی بول پڑی۔ وہ لوگ ادھر سے مکان خالی کر کے بھور کی فلائٹ سے چلے گئے۔
میرے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا، کہاں کہاں کہاں. پھر وہ نہیں ملی. وہ لوگ فلائٹ سے نکل چکے تھے اور میں وہیں رہ گیا.